نبي. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ٹنگا۔ حاجی ٹریولز جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ ڈنگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إِنَّا لَلْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باہدہ قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔
جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے حق کو حق مدینہ میں ملایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا کاش 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 میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا باہدہ قدموں میں سرکار کے پایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم محتشم معزز سامعین عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد شروع ہے
ماہ رضا کا مہینہ جا رہا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ ربیع الاول سے پہلے کچھ چیزیں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ فتنوں کا دور ہے، ان کا بھی سد باب کرنا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ آج کی گفتگو بڑی اہم ہے، آپ نے اسے لازمی سماعت کرنا ہے۔ محترم محتشم معزز سامعین، عزیز دوستو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ماہ مقدس گزر رہا ہے، آپ کے ہی حوالہ سے آغاز کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب 6 سال کے تھے اس وقت آپ نے جو پہلا خطبہ، پہلا بیان کیا، جو پہلی تقریر کی، تو یہ بات آپ نے لازمی ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ 6 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تو توتلا ہوتا ہے، اس سے تو اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 6 سال کی عمر میں ایسی زبان بخشی تھی کہ جن کی زبان پر کبھی بھی 6 سال کی عمر میں کبھی بھی ایسی کوئی توتلاہٹ نہیں تھی، بلکہ نفیس ہی نفیس تھی۔ اور آپ نے اس وقت یہ تقریر فرمائی، اور آپ کی تقریر کا جو موضوع تھا وہ تھا میلاد مصطفیٰ۔ اور اس وقت آپ کے سامنے جو بیٹھ کر سننے والے تھے وہ کوئی عام بندے نہیں تھے میرے اور آپ جیسے، بلکہ وہ علماء اگر ہر دور میں ہوتے تو ہر دور میں وہ مجدد ہوتے، اتنے وہ پکے علماء تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک پوائنٹ، ایک جملہ نوٹ کروایا، آپ نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد ہے، آپ یہ بتلائیں ہمیں کہ جو آمد ہے، آپ کی آمد پر آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ تو علماء نے کہا کہ سرکار مدینہ نے سجدہ فرمایا، اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد امت کو یاد کیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمایا بس بات ختم۔ سرکار مدینہ جب دنیا میں تشریف لے کے آئے تو امتی امتی کہا، ہم ربیع الاول کو نبی نبی کر کے دن گزار دیتے ہیں۔ تو یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ ربیع الاول شریف کا جو مہینہ ہے، اس سے پہلے ہمیں تیاری کیا کرنی ہے کہ سرکار کے آنے کی خوشی اپنے دل میں بسا لیں، اور اس کے بعد ہر بندے کو ہم اس چیز کا سبق دیں کہ آئندہ سال ہم انشاءاللہ بڑھ سے چڑھ کے ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں گے۔ اچھا، اب میلاد شریف کے اوپر آپ ایک حدیث سماعت کریں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں جی آپ نے مسلم شریف کی حدیث پاک بتلائی ہے، تو یہ ان لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی جو کہتے ہیں جی میلاد تو ہے ہی نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ مسلم شریف کو پڑھنے کے لیے آپ کی آنکھوں کا مسلم ہونا ضروری ہے، آپ کے دل کا مسلم ہونا ضروری ہے، پھر آپ کو وہ حدیث ملے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سموار شریف کا روزہ رکھا، سموار کے دن کا روزہ۔ اب سموار کا روزہ رکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ تو سرکار نے فرمایا میں نے روزہ اس لیے رکھا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن مجھ پر وحی فرمائی، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن پیدا کیا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے خود میلاد منایا، اپنے آنے کی خوشی منائی، تو پھر جناب ہم امتی کیوں نہیں منا سکتے؟ اب دوسری چیز نوٹ کریں اس کے اوپر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر صحابہ نے بھی کیا میلاد منایا؟ جی بالکل منایا۔ اب اس کی آپ دلیل دیں۔ تو ہم جناب 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال کی کتابیں، 300 سال کی کتابیں چھوڑ کر اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو یقیناً میلاد کی دلیل ملے گی۔ اگر ملے تو جناب ہم سچے، اگر نہ ملے تو جناب ہم مرکز اہل سنت میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیں گے کہ جناب ہم جھوٹے تھے، ہم نے یہ غلط بیان نہیں کیا، ہم توبہ استغفار کریں گے۔ لیکن ہم اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی کتاب کا حوالہ دینے لگے ہیں جس کے اندر ایک ایسی حدیث جو آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ کتاب کا نام یہ ہے، لکھنے والے حضرات ہیں عبدالحق الہ آبادی، اور اس کتاب کو جنہوں نے اس کے اوپر تقریر لکھی ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پیر ہیں۔ یہ کتاب کے اندر تقریر لکھتے ہیں، اور اس کے اوپر جو حدیث پاک ہے وہ حدیث پاک کیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے تھے تو سرکار بھی ساتھ تھے، تو گزر ہوا تو کان میں آواز پڑی کہ سرکار کا کچھ ذکر کر رہا ہے۔ جب ذکر سنا تو ذکر کیا تھا کہ سرکار کے آنے کی خوشی صحابی منا رہے ہیں۔ صحابی کا نام کیا ہے؟
حضرت عامر بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ میں بچے لے کے بیٹھے ہیں اور ساتھ میں محلے دار اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور رشتہ دار بھی وہاں پہ موجود تھے، اور کیا بیان کر رہے ہیں کہ آج کے دن ہمارے آقا ہم پہ مسلط ہوئے، اللہ نے ہمارے اوپر ایک بڑا احسان کیا۔ تو جب صحابی نے یہ بات کی، سرکار نے فرمایا دستک دو دروازے کو۔ صحابہ نے دستک دی، دروازہ کھلا، آپ کا بیٹا آیا۔ تو بیٹے نے کیا بات کی؟ بیٹے نے کہا ابا جان آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ میلاد والے محبوب آپ کے گھر میں تشریف لے آئے ہیں۔ اب صوفیانہ نقطہ یہاں پہ نوٹ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مدینہ کا ذکر کیا جائے تو سرکار پھر وہاں پہ تشریف لے آتے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ نوٹ کریں، اب جب سرکار اندر تشریف لے گئے تو صحابی نے یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بدعت کر رہا ہوں؟ کیا یہ اب میں کر رہا ہوں بعد میں نہیں کر سکتا آپ کے جانے کے بعد؟ نہیں، بلکہ ایک ایسا سوال کر کے امت کے لیے رہنمائی کر دی، قیامت تک بھی اگر میلاد مناتے رہیں تو کوئی اس کا توڑ نہیں کر سکتا کہ آپ میلاد کیوں منا رہے ہیں۔ اب یہ کتاب کس کی ہے، حوالہ کس کا ہے، اور پھر ہماری دلیل ہم کہاں سے دے رہے ہیں، آپ اس چیز کو توجہ سے سماعت کریں گے تو یقیناً آپ کے ذہن کے اندر جو بھی سوال آئے گا وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب یہ چیز نوٹ کریں کہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس کے لیے میرے اوپر کوئی عمل بھی ہے، کوئی اجر بھی ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی یہ جو تو نے آج کے دن عمل کیا ہے، 12 ربیع الاول دن کا آج جو تو نے عمل کیا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے جتنے دروازے ہیں رحمت کے سارے تیرے لیے کھول دیے ہیں اور تیری بخشش بھی کر دی ہے۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا تیری کر دی ہے، فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی میرا میلاد مناتا رہے گا، فرمایا جو مناتا رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی بخشش کرتا جائے گا۔ تو گرامی قدر حضرات آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میلاد شریف کوئی عام چیز نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، پورا سال اگر ہو بھی تو ہم جناب خرچ کرنے کے لحاظ سے تھوڑا سا سستی دکھاتے ہیں، لیکن جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو میں نے یقیناً اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، لوگ خوشی سے لنگر بھی پکاتے ہیں اور حضور نبی علیہ السلام کا میلاد شریف جو ہے وہ خوشی مناتے بھی ہیں۔ یقیناً یہ ایک سچے امتی کی دلیل ہے، یہ اس کی امتی ہونے کی دلیل ہے۔ تو گرامی قدر حضرات آپ کو چاہیے کہ میلاد شریف کی خوشیاں پورا سال جو ہوتا ہے نا اس میں سب سے بڑھ کے جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ میلاد شریف کی ہوتی ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ ان کو بھی مد نظر رکھنا۔ تو احباب ذوالفقار آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ماہ ربیع الاول، ربی کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی ہوتا ہے پہلی بہار، تو مطلب یہ ہے کہ سارے مہینوں میں سے جو افضل مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تو پھر آپ ان بہاروں سے کیوں محروم ہیں؟ جو احباب دوسروں کی باتوں کے پیچھے چل کے جناب اپنا ایمان اور عقیدہ بدل لیتے ہیں اور پھر جناب وہ کہتے ہیں ہم جناب میلاد کیسے منائیں، یہ صحابہ نے کیا، یہ کیا۔ جو سنی ہوتا ہے وہ صرف اتنی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ میلاد کی دلیل مانگتے ہیں، میلاد اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا، ہمارے نصیب میں لکھ دیا۔ تو گرامی قدر حضرات میلاد شریف جو ہے یہ ایک بڑا بابرکت اور بڑا عظیم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو اس سے محروم نہ رہیں۔ آپ میلاد شریف کی خوشیوں شامل حال بھی ہوں اور دوسروں کو بھی بتلائیں کہ میلاد صحابہ نے بھی منایا اور 1400 سال کی تاریخ کے اندر سب اولیاء نے منایا۔ تو آپ احباب ان چیزوں کو نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا
تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا اس کی دولت ہے فقط سبحان اللہ نقش کف پا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کرنا تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کرنا تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کرنا تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا سبحان اللہ کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا
تا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ